بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کون کون سے کام آپ کو کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے ہیں، آج ان باتوں کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کون سے کام کرنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو اس وقت مدینے کے اندر جو یہودی موجود تھے، وہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اس دن نجات عطا کی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی حکم دیا، لیکن یہود کی مخالفت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ایک کے بجائے 2 روزے رکھے جائیں، 9ویں 10ویں کے یا 10ویں 11ویں کے۔ تو اس مہینے کا سب سے ضروری امر کیا تھا؟ وہ ہے روزہ رکھنا۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک ان دنوں کے روزے فرض تھے، واجب تھے، ضروری تھے۔ جب رمضان المبارک کا روزہ آ گیا تو محرم کا روزہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا سنت ہونا، مستحب ہونا اب بھی باقی ہے، اور تمام فقہ اور فتاوی کی کتاب میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کا ہے۔ تو اس دن میں سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ دوسری جس بات کی تحقیق ملتی ہے حدیث کے اندر، وہ کیا ہے کہ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرنا، یعنی جیسے آپ پورے سال ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس سے اچھی چیزیں ان کو کھلائیں، اس سے اچھی چیزیں ان کو پلائیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرنا چاہیے۔ اب یہ جانیے کہ اس مہینے کے اندر کون کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ تو اس مہینے میں ایک اہم واقعہ کیا پیش آیا، وہ ہے شہادت حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں پیش آئی، اور اس مہینے کی اندر ان کی شہادت کی وجہ سے لوگوں نے ایک غم منانا شروع کر دیا، اور یہ غم ایسا منانا شروع کیا کہ بدعت و خرافات کی بھرمار لگا دی۔ تو آپ اچھی طرح سمجھیے کہ کسی طرح کا تعزیہ بنانا، ڈھول پیٹنا، نگاڑے بجانا، اسی طرح ڈی جے لگانا، ناچنا، اکھاڑے کھیلنا، یا حضرت حسین کے نام پہ سینہ پیٹنا، سدا نکالنا، مرثیہ پڑھنا، یا پیکر بن کے جو اس کے چکر لگاتے ہیں تعزیے کے، یہ کرنا، یا تعزیے کو چومنا، تعزیے کا دیکھنا، اس کو چھونا، اس کے سامنے منت مانگنا، یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اور یہ سراسر بدعت ہے۔ رافضی شیعوں کا طریقہ ہے، یہ سراسر بدعت ہے اور حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ بچیں، آپ قطعاً بھی اس میلے میں نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں یہ کام، آپ تعزیہ نہیں بنا رہے ہیں، آپ اکھاڑے نہیں کھیل رہے ہیں، آپ خرافات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھنے بھی گئے تو بھی آپ کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا، کیونکہ دیکھنے والا بھی تقویت دینے والا ہے۔ اگر آپ دیکھنے ہی نہیں جائیں گے تو لوگ خرافات ہی چھوڑ دیں گے۔ تو دیکھنے بھی نہ جائیے، اس میں چندہ بھی نہ دیجیے، اس میں چندہ دینے والا، پیسے دینے والا، یہ سب گناہ گار ہوں گے۔ تو ان چیزوں سے اس مہینے کے اندر آپ کو بچنا ہے۔ یہ مہینہ کوئی غم منانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اور کس بات کا غم منائیں؟ کس بات کا غم؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ خوشی کی بات تھی کہ غم کی بات ہے؟ شہادت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں، خود تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں میں شہید کیا جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے، پھر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے، پھر میں لڑوں، پھر شہید کیا جاؤں۔
تو تمنا کس چیز کی جاتی ہے؟ تمنا اس چیز کی جاتی ہے جو خوشی کی بات ہو۔ تو شہادت کا ملنا یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کریے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب کی۔ تو یہ کوئی غم اور ماتم منانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اور غم اور ماتم منائے کیوں؟ کیونکہ شہید کے بارے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا انہیں تم مردہ مت کہو۔ تو ماتم کس کا منایا جاتا ہے؟ غم کس کا منایا جاتا ہے؟ سینہ کس کے لیے پیٹا جا رہا ہے؟ سوگ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جو مردہ ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ ان کو تو قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ یہ لوگ تو زندہ ہیں۔ تمہیں نہیں سمجھ میں آتی، تمہاری عقلوں پہ ماتم پڑا ہوا ہے، تمہاری عقلوں کے اوپر تعزیے پڑے ہوئے ہیں، تمہاری عقلوں کے اوپر خرافات پڑا ہوا ہے، شیطان نے خرافات کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شہید زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، اور جب وہ زندہ ہیں تو ماتم کس بات کا؟ اس لیے شاعر نے کہا کہ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، یعنی جو حسین کی شہادت کا انکار کرنے والے ہیں، تو روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ تو قرآن کا عقیدہ ہے، تو آپ اس چیز سے بچیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہوتا تو میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت حضرت حسین کی عمر 6-7 سال کی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے اس وقت حضرت حسین کی عمر 57 سال۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کے واقعات تو دیکھو، کوئی نہیں بتاتا۔ یوں بیان کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے اور بس شہید ہو گئے جا کے۔ آج ہمارا ایک بڑا طبقہ اس بات کو نہیں جانتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی ماتم نہیں کیا، اور اگر ماتم کرنا ہی ہوتا تو حسین سے افضل علی ہیں، جو حضرت حسین کے باپ ہیں، ان کو شہید کیا گیا سن 40 ہجری کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس کے 20 سال کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہے۔ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو دکھا دے کہ حضرت حسین نے کبھی حضرت علی کا ماتم کیا ہو، کبھی حضرت حسین نے اپنے باپ کا ماتم کیا ہے۔ اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین نے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کا بھی ماتم نہیں کیا، 10 سال زندہ رہے۔ کون روک لیتا حضرت حسین کو ماتم کرنے سے؟ کون روک لیتا سوگ منانے سے، مرثیہ کرنے سے، تعزیہ بنانے سے؟ کوئی روک لیتا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہی نہیں، اور تم ان کے نام پہ کر رہے ہو، تم ان کے نام پہ نگاڑے بجا رہے ہو، ڈھول پیٹ رہے ہو۔ ارے ڈھول پیٹنا ہے تو اپنے باپ کے مرنے پہ پیٹ، اپنی ماں کے مرنے پہ پیٹ، اپنے رشتہ داروں کے مرنے پہ پیٹ۔ تو نے حسین کو سمجھا کیا ہے کہ حسین کے نام پہ تو ڈھول پیٹ رہا ہے، حسین کے نام پہ تو ڈی جے بجا رہا ہے؟ ارے تیرا باپ مرے تو اس کے جب جنازہ دروازے پہ رکھا ہو تو بجا ڈی جے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، ان کا حسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ لوگ سراسر حرام کام کر رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ان کاموں میں شرکت کرنا، پیسہ دینا، لگنا، بیٹھنا، ان کے ساتھ جانا، یہ سب ناجائز ہے، اور آپ ان کو تقویت دے رہے ہیں۔ کسی طرح بھی آپ اس میں شرکت کریں گے، ان کو دیکھنے تک جانا حرام ہے، ان بدعت و خرافات کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ رافضی شیعوں کا طریقہ ہے، اور ان شیعوں کے طریقے کو آج ہمارے سنی مسلمان لیے پڑے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میرا فتویٰ ہے، صرف میں کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں دیوبندی بریلوی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ بھی اسی مسئلے کو لکھتے ہیں، اپنی کتاب احکام شریعت کے اندر انہوں نے اس کو بدعت اور حرام لکھا ہے
کہ سوگ منانا، ماتم کرنا، نئے کپڑے نہ پہننا، لوگوں کے جو عقیدے بنے ہوئے ہیں کہ اس دن جھاڑو نہیں دینا ہے، اس دن فلاں کام نہیں کرنا ہے، یہ جو تمام چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بدعت اور حرام ہے۔ یہ کوئی اکیلے کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے متفقہ طور پہ سنی جو بھی ہیں، اہل سنت والجماعت سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے وہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی، جو بھی ہیں، کسی کا بھی یہ مسلک نہیں ہے، یہ صرف رافضی شیعوں کا مسئلہ ہے۔ اور شیعوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کو اہل سنت والجماعت نے اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ تو آپ اسلام سے جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں ان کا طریقہ اپنا رہے ہیں، آپ قطعاً ان طریقوں پہ نہ آئیں، اس طریقے کو چھوڑ دیجئے، اور اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہاں اور آپ جواب دہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کے اندر اگر ہمت ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے ٹکرانے کی تو آپ کریے یہ سب کام، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے جب آپ کے قبر میں جب فرشتے ڈھول بجائیں گے آپ کا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔